جو عدلے کا بدلہ دے، لیکن حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا اور کمال درجے کی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے جب اس سے رشتے ناطے کو کاٹا جائے تب بھی وہ رشتے ناطے کو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے متعلق چونکہ بہت زیادہ حدیث میں ترغیب دی ہے، تو یہاں آپ نے ایک شبے کا ازالہ کیا ہے کہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں۔ تو عام طور سے جب ہم اپنے رشتہ دار، تعلق والے ان سے میل ملاپ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان کی طرف سے ناگوار باتیں بھی پیش آتی ہیں، ایسے رویے بھی پیش آتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، یا یوں کہیے کہ ہماری طرف سے تو خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ان کی طرف سے تعلقات اور اظہار ایسا نہیں ہوتا، بلکہ خشک پن کہہ لیں، اور بلکہ بعض دفعہ خلاف طبع چیزیں بھی پیش آتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں طبیعت بجھ سی جاتی ہے کہ یار ان کے ساتھ نیکی کیا کرنی، یہ تو نیکی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا تعلق رکھیں یہ آگے سے ملنے کا نام ہی نہیں لیتے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں دل میں بھی آتی ہیں اور کبھی کبھی ہم زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ کی تعلیمات چونکہ قیامت تک تھیں، اور انسانیت کا جو مزاج ہے جسے آپ انسانیت کی نفسیات کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مزاج انسانیت سے اور نفسیات سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ جتنا اللہ نے آپ کو واقف بنایا، اور تعلیمات صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، قیامت تک کے لیے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لیس الواصل بالمکافی، کہ بھئی جو تم کر رہے ہو نا، کہ تمہیں اچھے طریقے سے کوئی ملتا ہے تو تم بھی اچھے طریقے سے مل لیتے ہو، وہ منہ بسور لیتا ہے تو تم بھی منہ بسور لیتے ہو، اس کو تو صلہ رحمی نہیں کہتے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو دنیا میں سارے ہی کرتے ہیں، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو تمہارے ساتھ بلائی کرے گا تم بھی اس کے ساتھ بلائی کرے گو۔ اگرچہ یہ بھی اچھی عادت ہے، اس کے اچھی عادت ہونے کی نفی نہیں ہے، لیکن جس کو کمال درجے کی صلہ رحمی کہتے ہیں یہ کمال درجے کی صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عام معمول کے مطابق ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، جب آپ گئے تو اس نے ویلکم کیا، اچھے طریقے سے پیش آیا، وہ بھی جب تمہارے ہاں آتا ہے تم بھی اس کو ویلکم کرتے ہو، اچھے طریقے سے پیش آتے ہو، یہ تو عام معمول کی چیز ہے۔ لیکن ہمارا دین ہمارے اندر اس سے بڑھ کر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم اس سے ذرا ایک قدم اور آگے بڑھ کر دکھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں صلہ رحمی کمال درجے کی کیا ہوتی ہے، حقیقتاً صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کامل درجے کا صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے اذا قطعت رحم، جب اس سے رشتے توڑے جائیں، جب اس کے ساتھ تعلقات خراب کیے جائیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے رشتوں کو باقی رکھے اور اپنے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش میں لگا رہے۔ انہوں نے تو یہ کیا، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ تو مجھے تو وہ کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رشتہ دار، تعلق والے وہ کوئی ایسی بات، ایسا کام کر دیں جو تمہیں ناگوار گزرے، جس سے لگتا ہے کہ رشتوں میں دراڑ پڑ جائے گی، رشتے کٹ جائیں گے، تو تم نے نہیں دراڑ پڑنے دینی، تم نے آگے بڑھ کر پھر اس کو ملا دینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو باوجود اس کے کہ رشتہ دار اس کے ساتھ تعلقات کو توڑ رہے ہیں، ناگفتہ بے باتیں کہہ رہے ہیں، وہ پھر بھی ان کے ساتھ میل جول رکھ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے ویسے ہی بولا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ پھر بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاباش دے رہے ہیں، وَلَكِنَّ الْوَاصِلِ، بھائی اصل تو صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس کو حضور فرمائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کی ناگوار باتیں برداشت کر کے تعلقات کو پھر بھی باقی رکھو، تو تم اپنے نبی سے شاباش لے لو گے اور تم اصل صلہ رحمی کرنے والے بنو گے۔
یہ تو میں نے کہا میرے اور آپ کے شبے کا جواب دے دیا کہ ہم جو بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں بھئی ان کے ساتھ کیسے ملا جائے، وہ تو ملنے کے لائق ہی نہیں ہے، انہاں دیتے کرتوت ہی ہو جائے نہیں ہے گے، ان کا بیہیویئر ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ کیا ملنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ نہیں، اصل انہی کے ساتھ ملنا کمال ہے، تمہارا امتحان ہے، اس لیے امتحان میں تو بھائی آدمی کے اوپر ناگواری تو آیا ہی کرتی ہے، اس لیے تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو کر دکھاؤ تو تمہارے نبی کہیں گے کہ ہاں ہاں تم نے صلہ رحمی کی ہے اور کمال درجے کی ہے۔ ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حوصلہ دینے کے لیے اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے فرمائی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور وہ آگے سے اچھا رسپانس نہیں دیتا ہے، آگے سے اچھے طریقے سے نہیں پیش آتا، یا یوں کہیے احسان مند نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ادھر ادھر کی باتیں ہانکتا ہے، تو دل پر گرانی ہوتی، ناگواری ہوتی ہے، تو یہ تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے دو فائدے ہو رہے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کمال درجے کی صلہ رحمی کرنے کا موقع کب ملے گا؟ جب وہ کاٹے گا، جب وہ آگے سے وہ بھی اچھے طریقے سے پیش آئے تو میں کمال درجے کی صلہ رحمی پر عمل ہی نہیں دنیا میں کر سکتا۔ تو اس کا احسان مانیے کہ اس نے کوئی ناگوار بات کہہ کر مجھے اور آپ کو کمال درجے کی صلہ رحمی پر عمل کرنے کا موقع دے دی ہے، تو وہ تو میرا محسن ہے کہ جس نے مجھے کامل درجے کی صلہ رحمی کرنے کا موقع دیا کہ میں اپنے نبی سے شاباش لے لوں۔ یہ موقع اس رشتہ دار نے فراہم کیا ہے جس نے کوئی ایسی بات یا ایسا کام کیا ہے جو میرے دل کو ناگوار گزر رہا تھا، وہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے میرے نبی کے قریب کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب میں اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کی برکت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، اس کی عمر میں برکت دے دے، اور جس کا دل چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اس کے رزق میں بھی برکت ہو جائے، عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، عمر میں بھی برکت ہو جائے، رزق میں بھی برکت ہو جائے، تو آپ نے فرمایا اس کا طریقہ میں تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ اگر رزق اور عمر بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اللہ تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا، اللہ تمہاری عمر بھی بڑھا دے گا۔ تو بھائی ہمیں ان کا رویہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں تو اپنا لالچ ہے کہ میرا رزق بھی بڑھ رہا ہے، میری عمر بھی بڑھ رہی، میرے رزق اور عمر میں اللہ برکت دے رہے ہیں۔ تو بھائی جس کام سے رزق بڑھتا ہو تو وہاں تو آدمی آنکھیں نیچے کر لیا کرتا ہے۔ گاہک آ جائے نا، اور گاہک بعض دفعہ دکان پہ تنگ بھی کرتا ہے، لیکن ہم کیوں برداشت کرتے ہیں کہ بھئی گاہک ہے، چلو کوئی نہ کوئی بونی کرا کے جائے گا، یہ پیسے دے کے جانے اس نے، تو یقیناً ہم وہاں پر باوجود اس کے کہ طبیعت پر خلاف ناگوار گزر رہا ہوتا ہے ہم چپ کر جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر لوگوں کی بات اپنے بینیفٹ کے لیے برداشت کرتے ہو تو اللہ کے نبی کے کہنے سے بھی کر لو، اللہ رزق بھی زیادہ دیں گے، اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا ان دونوں نیتوں کے ساتھ اگر میں اور آپ کر لیں گے تو تب بھی صلہ رحمی کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا ہے، اس لیے صلہ رحمی جیسے نماز حکم ہے، روزہ حکم ہے، زکوٰۃ اور حج حکم ہے، اور یہ دین ہے، اور ان کاموں کے کرنے سے آخرت اچھی ہوتی ہے، ان کاموں کے کرنے سے اللہ کی رضا اور قرب ملتا ہے، تو اسی قرآن نے صلہ رحمی کا بھی حکم دیا ہے۔ تو صلہ رحمی کو بھی روزے نماز کی طرح دین کا حصہ سمجھو، اور جیسے نماز پڑھ کر سمجھتے ہو کہ چلو کچھ اللہ اللہ ہو گئی، تو صلہ رحمی کر کے بھی سمجھو کہ اللہ اللہ ہو گئی، اور جیسے نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے تو صلہ رحمی سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اس لیے ہم ان اعمال کو اپنے دین کا حصہ سمجھیں۔ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب www.darsequran.com